بھی ایک تھریٹ بن رہی ہے پاکستان کے لیے، اور بلکہ چائنا کا انٹرسٹ جو ہے اٹامک کوریڈور کے حوالے سے وہ بھی اس وقت خطرے میں نظر آتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جو افغانستان، ایران اور انڈیا خاص طور پہ بیٹھ کے اگر یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بن جائے گی۔ دیکھیں، آپ کے لیے تھریٹ نہیں بنے گی، کیونکہ چاہے آپ معاملے کو ایک طرف دیکھیں یا دوسری طرف دیکھیں، آپ جغرافی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی دو حقیقت نہیں ہے کہ جو راستہ پاکستان، جو اقتصادی راہداری کا راستہ ہے جو پاکستان سے گزرتا ہے، چاہے آپ سینٹرل روٹ دیکھیں، سینٹرل روٹ دیکھیں، ناردرن روٹ دیکھیں یا ایسٹرن روٹ دیکھیں، تینوں جو راستے ہیں جس میں آئل گیس پائپ لائنز ہیں، جس میں آپ کے پاس ریل نیٹ ورکس ہیں، جس میں آپ کے روڈ نیٹ ورکس ہیں، وہ تقریباً 2200 کلومیٹر سے 2700 کلومیٹر تک ہیں، لیکن اور ایک ملک سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اب آپ افغانستان میں دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ افغانستان شاید ایک ملک ضرور ہے بطور ایک ریاست، لیکن اس کے ہر صوبے کے اندر نہ صرف آپ کے پاس مختلف گورنرز ہیں، مختلف وار لارڈز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے چابہار تک پہنچتے پہنچتے بھی ظاہر ایران بھی قیمت لے گا، یعنی کہ ایک ملک کے بنسبت دو ملک اور دو ملکوں کے بنسبت اگر آپ افغانستان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو 20 سے 22 اور مختلف جگہوں پہ آپ کو ٹیکسز دینے پڑیں گے، پھر انسٹیبلٹی بھی۔ دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں سینٹرل ایشین روٹ استعمال کرتے ہیں، تو سینٹرل ایشین روٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نہ صرف جغرافیائی طور پر اضافہ ہوگا، انڈین پریزنس ہمیں ملتی ہے وہاں پہ، انڈین پریزنس ہمیں ملے گی وہاں پہ، اس بہانے ان کی پریزنس وہاں پہ۔ دیکھیں ہندوستان کی ہم دو چیزیں بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس خطے میں ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے مختلف یا مشکل تعلقات ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان دفاعی معاہدے موجود ہیں، جس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہندوستان جنگ پر جاتا ہے تو ایران ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوئے گا، نہ صرف کھڑا ہوئے گا بلکہ ہندوستان کی دفاعی طور کے اوپر معاونت کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی جو چابہار اور اس کے اندر چابہار کے اندر، لیکن یہ معاہدہ آج کا نہیں ہے، یہ معاہدہ تقریباً 1980 کی دہائی کا ہے۔ آپ نے اس معاہدے کو ہمیشہ اپنی مصلحت کے تحت دنیا کے سامنے نہیں لے کے آئے، پاکستانی عوام کے سامنے نہیں لے کے آئے۔ پاکستان ایران تعلقات اہم ضرور ہیں، لیکن یہ حقیقتیں موجود ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کے پاس وسعت نظر آ رہی ہے جب سے ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں تو ہمیں ایران سے بات کرنی پڑے گی۔ ہم کتنا پازیٹیولی اپنی لابنگ کو یوٹیلائز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈین لابی؟ ہم دیکھتے ہیں جس طرح سینیٹر پال کی اسپیچ تھی جو کہ ہمیشہ اگینسٹ پاکستان بات کرتے ہیں، اور ہی از نون ایز انڈین لابسٹ ایز ویل۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس ابھی یہ چیزیں اس چیز کا فقدان ہے اور ہم ابھی اس کے اندر بہت پیچھے ہیں ان سے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ صرف لابنگ کا نہیں ہے، اب معاملات بہت مختلف ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب US کانگریس جو ہے ظاہر ہے ان کی مختلف جو ہے کانسٹیٹوئنسیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر جہاں جہاں جو ان معاہدوں کے تحت جو 60 سے زیادہ معاہدے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ کیے گئے ہیں، وہاں آپ کے پاس جو ہندوستانی صنعت ہے، جو ہندوستانی وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور کے اوپر امریکہ کا جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر حصے دار ہے۔ ہمارے پاس اس کے برعکس جو پاکستانی وہاں موجود ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ منظم نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے انفرادی جو مفاد ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن قومی مفاد کے لیے نہیں کرتے، اور آپ کی وہ پالیسی جو ہے بڑی واضح نہیں ہے۔ پھر آتی ہیں آپ کے پاس لابنگ فرمز، آپ نے بہت زیادہ ہمت کی تو آپ نے کچھ لابنگ فرمز کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آپ ایک منظم طریقے سے پاکستان کی جو امریکہ پالیسی اس کے اوپر کام نہیں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کانگریس میں آپ کی چیزیں جاتی ہیں تو کانگریس کی جو مختلف ان کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں، یعنی مختلف ان کے کانگریس مین ہیں جن کے مفادات ہندوستانی صنعت کے ساتھ، کچھ ہندوستانی سیاسی عملداری کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ صرف اور صرف ہندوستانی صنعت نہیں ہے جو امریکہ کو کے اندر امریکن کانگریس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے، اس کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا امریکن CIA ان کا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں پچھلے 10 یا 12 سالوں سے دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے طور پر دیکھے گئے یا افغانستان کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی وسعت تھی یا ان کے پروگرامز تھے وہ، اور جس پہ پاکستان نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، ہمارا ٹوٹ انگ ہے، اس پہ پاکستان ہمارے ذاتی اور اندرونی مسائل جو ہیں یا اندرونی معاملات میں مداخلت۔ کشمیر کو اپنا نقشے میں حصہ دکھا رہا ہے، اور جو میپ پولیسنگ ہے اس کے اوپر وہ ایک باقاعدہ قانون پاس کرنے لگا ہے، اور اس کے اندر کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی صورتحال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہم ان سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنی سیاستوں میں لڑتے رہے ہیں اور اس میں ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی ہے۔ سیٹلائٹ امیج کی بات کی جاتی ہے، سیٹلائٹ امیجز کے حوالے سے جو کچھ
ہم ابھی ایک جب ہم بات کرتے ہیں اس کا خاصا 1000 کے اگریمنٹ کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے جب وہاں پہ انوگریشن ہوئی وہاں پہ نقشہ چینج تھا, وہاں پہ پاکستان کا جو حصہ تھا گلگت بلتستان اور کشمیر کا وہ بھی ادھر دکھایا گیا. تو یہ ایک گمک ہے جو کھیلی جا رہی ہے اور ایک امپریشن اب یہ ہر درمی کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے. کشمیر کے اوپر انہوں نے قبضہ جو کیا ہوا ہے وہ ایک لیگلائز ہو چکا ہے. دوسری طرف ان کے میڈیا میں یہ خبر خاص طور پہ جب پٹھان کوٹ کی بات کی جاتی ہے تو پٹھان کوٹ کو اگین وہ پاکستان کو اپنی خفت مٹانے کے لیے بلیم کرتے ہوئے اور ریڈ وارنٹ کا جو ایک ایشو بنا رہے ہیں انٹرپول کے تھرو وہ ایک ڈرامہ ہے اور وہ ریڈ وارنٹ نکلوانا اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے بندے سے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. یہ وہ اپروچ ہے جو کہ بھارت کی پاکستان کے حوالے سے ہے اور کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام. تو یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ اپنی غلطیوں کو بھی جو کہ ابھی اپنی تفتیش ان کی مکمل نہیں ہوئی, ابھی ان کے بہت سارے کوشچن مارکس موجود ہیں پٹھان کوٹ کے حوالے سے, ان کی اسمبلی میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان کو براہ راست بلیم کر کے اور ہماری غلطی شاید یہ کہ ہم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, فوراً تفتیش کی بات کی اور ایف آئی آر کاٹ لی. یہ صورتحال ہمیں بڑی اپسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے پوزیشن کو کہ پاکستان اپنا کیس اس حوالے سے ان سے دو ٹوک الفاظ میں بات نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے آپ ان کو تھوڑا سا آپ ان کو فلیکسیبلٹی دیتے ہیں, وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں. اس کو تو انٹرپول کے ذریعے بلوائیں نہیں, وہ حکومت کو تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا شکوہ انڈیا سے تو نہیں کیا جا سکتا نا. سو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے مفادات کی نگہداشت اس طرح نہیں کی جس طرح کے ایک الرٹ قوم کو کرنی چاہیے. جماعت علی شاہ کا دکھ ہے تو وہ بھی ہمارا ہی ہے اور بعد میں بھی کسی نے اس سے نہیں پوچھا. اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو سٹرکچرز ہیں, یہ ڈیمز ہیں, اگر یہ بن چکتی ہیں, بن گئی ایک دفعہ, چل نکلا معاملہ, تو پھر آپ اس کو چیلنج کریں تو اس کا یوزلی نتیجہ آپ کے خلاف آئے گا. سر میں اگر آپ کے گوش گزار کرتا چلوں, میں یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اس کو اگر دیکھا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 درجنوں کے قسم کے انہوں نے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں. وائلیشن کہ اس کا شکوہ آپ اس سے نہیں کر سکتے. انڈیا تو کرے گا وہ چیز. دیکھیں نا, یہ پانی والی دہشت گردی تو آپ کے خلاف بڑے عرصے سے ہو رہی ہے, لیکن کیا آپ ٹیک اپ کرتے ہیں؟ جب آپ تباہ کر دی, دیکھیں نہیں, جب آپ کے 8 سال گزرے ہیں صرف ہندوستان کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہ جی ہم آپ سے مذاکرات کریں, مذاکرات کے لیے منت سماجت کرتے ہوئے. مذاکرات میں کیا بات ہوگی وہ تو بات کی بات ہے. تو ایک جو کمزور حکومتیں ہیں ان کے سٹانس بڑے مختلف ہوتے ہیں. اس بات کے ساتھ منسلک ہو گئے کہ اس خطے کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال رہے, جیسے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے 1 مہینے پہلے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ 20 سالوں تک اور افغانستان میں آئندہ 20 سالوں تک جو ہے انسٹیبلٹی رہے گی, یعنی کہ یہ علاقہ یہ خطہ غیر مستحکم رہے گا. یہ ان اسیسمنٹس کی بیسس کے اوپر ہے, یہ تمام انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز کی بنیاد کے اوپر ہے جو چاہتے ہیں کہ وسعت جس میں جاری رہے. تو یہ اکنامکس ہیں, اس میں معیشت ہے, اس میں مختلف امریکہ کے اندر کے جو ادارے ہیں ان کے مفادات منسلک ہیں جو پاکستان کو بطور ایک مسئلہ دیکھ کے اپنے پیسے اور اپنے پروگرامز کو وسعت دینا چاہتے ہیں. ہندوستان کی صنعت کا مسئلہ ہے اور پھر آپ کی بالکل جو ہے ایبسنس کہ آپ کی طرف سے کوئی منظم طریقے سے وہاں کام نہیں ہو رہا. آپ کے جو وہاں لوگ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھے عہدوں پہ فائز ہیں, لیکن وہ پاکستان کے لیے منظم نہیں ہے اپنی انفرادی وجہوں کی وجہ سے. نہ آپ ان کو اسٹیٹ لیول پہ ذرائع دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپ کو پاس بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کے خلاف جو پالیسی ہوتی ہے یا آپ کے لیے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اس میں اتنی جو ہے اسٹرینتھ نہیں ہے یا قوت نہیں ہے. ہمیشہ سے پینٹاگون مضبوط رہا ہے, لیکن کیونکہ پینٹاگون اس وقت دنیا میں 3 مختلف جنگیں لڑتا رہا ہے 3 مختلف خطوں میں, اور اس کے بعد ان کو وہاں کوئی واضح کامیابی نہیں حاصل ہوئی, تو ان کی انٹرنل یعنی کہ جو اندرونی چپکلش ہے اس کے اندر وہ اتنے مضبوط نہیں رہے جیسے بلڈنگ کے لیے ایران کا جو استعمال کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس کی طرح. اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم بھی آپشن جو ہے وہ میپس پولیسنگ کر رہے ہیں. اس پہ آپ نے کیا رسپانس کیا؟ وہاں پہ آپ نے جواب دیا, انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہمارے معاملے میں جواب نہ دیں. اور ایشو وہ کشمیر میں اس پہ سارے ایشوز کو یعنی ایک دم سے نہیں اکٹھا, میں اس چیز کو یہاں پہ ایڈ کر دوں. خالد صاحب جو لابنگ کی بات کر رہے ہیں, لابنگ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت موجود ہے, لیکن جب آپ کی ایک اوور آل آؤٹ لک ہی چینج ہو جائے خطے کے بارے میں تو پھر وہ لابنگ وغیرہ بہت زیادہ کام نہیں کرتی. یہاں آؤٹ لک یہ ہے کہ امریکہ محنت کر رہا ہے اس خطے میں انڈیا کو آگے کے لانے کے لیے, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, انڈیا کا استعمال کر رہا ہے, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ آپ چائنا کو ایکسیس دے رہے ہیں انڈین اوشن میں. آپ اس کی کنٹینمنٹ پالیسی کے اگینسٹ جا رہے ہیں, جہاں آپ اس کو چائنا کو اوپننگز دے رہے ہیں. تو وہ تو اس کے ٹوٹلی جو اس کی سوچ ہے, جو اسٹریٹجک پلان انہوں نے ورک آؤٹ کی ہے, اس کی تو نگیٹ ہو رہا ہے. وہ انڈیا سے ایسے نہیں انڈین اوشن میں معاہدے کر رہے کہ جی آپ کے بیسز ہم یوز کریں, ہم ہمارے کر لیں گے, اور انڈین اوشن میں وہ اپنی پریزنس بڑھا رہے ہیں. اور چائنیز کا ان کو یہ اگر یہ سی پیک نہیں بنتا تو چائنیز تو ایک بہت بڑے مسئلے میں ان کی ٹریڈ ساری جو ہے
وہ جیسے ہی ملاقہ اسٹریٹ سے باہر آتے ہیں آگے ان کو نظر پہلے تو وہیں ساؤتھ چائنا سی میں، اور پھر ملاقہ اسٹریٹ اور نکل کے جیسے انڈین اوشن میں آئیں گے تو یہ ان کے بیسز ہیں ہر طرف، دے ول ہیو اے ویری اسٹرانگ نیول پریزنس دیئر. لیکن آپ نے اس کو نگیٹ کرا دیا اگر آپ اس کو سی پیک دے دیتے ہیں، اور وہ گوادر سے سارا کچھ بائی پاس کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کے منہ پہ بیٹھ جاتا ہے چائنا. تو یہ جو آپ کی موو ہے یہ تو ٹوٹلی ان کے اس ڈیزائن کو ان کی انڈر بیلی پہ ہٹ کر رہی ہے. تو وہ کیسے آپ کو یہ کرنے دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں ماری صاحب آپ کی طرف پاکستانی وہاں موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ منظم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے انفرادی جو مفاد ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں لیکن قومی مفاد کے لیے نہیں کرتے، اور آپ کی وہ پالیسی جو ہے بڑی واضح نہیں ہے. پھر آتی ہیں آپ کے پاس لابنگ فرمز. آپ نے بہت زیادہ ہمت کی تو آپ نے کچھ لابنگ فرمز کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آپ ایک منظم طریقے سے پاکستان کی جو امریکہ پالیسی اس کے اوپر کام نہیں کریں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کانگریس میں آپ کی چیزیں جاتی ہیں تو کانگریس کی جو مختلف ان کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں، یعنی مختلف ان کے کانگریس مین ہیں جن کے مفادات ہندوستانی صنعت کے ساتھ، کچھ ہندوستانی سیاسی عملداری کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ صرف اور صرف ہندوستانی صنعت نہیں ہے جو امریکہ کو کے اندر امریکن کانگریس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. اس کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا امریکن CIA ان کا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں پچھلے 10 یا 12 سالوں سے دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے طور پر دیکھے گئے یا افغانستان کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی وسعت تھی یا ان کے پروگرامز تھے وہ، اور جس پہ پاکستان نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، ہمارا ٹوٹ انگ ہے، اس پہ پاکستان ہمارے ذاتی اور اندرونی مسائل جو ہیں یا اندرونی معاملات میں مداخلت. کشمیر کو اپنا نقشے میں حصہ دکھا رہا ہے اور جو میپ پولیسنگ ہے اس کے اوپر وہ ایک باقاعدہ قانون پاس کرنے لگا ہے. اور اس کے اندر کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی صورتحال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہم ان سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنی سیاستوں میں لڑتے رہے ہیں اور اس میں ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی ہے. سیٹلائٹ امیج کی بات کی جاتی ہے، سیٹلائٹ امیجز کے حوالے سے جو کچھ ہم ابھی ایک جب ہم بات کرتے ہیں اس کا خاصا 1000 کے اگریمنٹ کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے جب وہاں پہ انوگریشن ہوئی وہاں پہ نقشہ چینج تھا، وہاں پہ پاکستان کا جو حصہ تھا گلگت بلتستان یا مشکل تعلقات ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان دفاعی معاہدے موجود ہیں جس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہندوستان جنگ پر جاتا ہے تو ایران ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوئے گا، نہ صرف کھڑا ہوئے گا بلکہ ہندوستان کی دفاعی طور کے اوپر معاونت کرے گا. دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی جو اس کے لیے ہم نے چابہار اور اس کے اندر چابہار کے لیکن یہ معاہدہ آج کا نہیں ہے، یہ معاہدہ تقریباً 1980 کی دہائی کا ہے. آپ نے اس معاہدے کو ہمیشہ اپنی مصلحت کے تحت دنیا کے سامنے نہیں لے کے آئے، پاکستانی عوام کے سامنے نہیں لے کے آئے. پاکستان ایران تعلقات اہم ضرور ہیں لیکن یہ حقیقتیں موجود ہیں. اب اس کے اندر آپ کے پاس وسعت نظر آ رہی ہے جب سے ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں تو ہمیں ایران سے بات کرنی پڑے گی. ہم کتنا پازیٹیولی اپنی لابنگ کو یوٹیلائز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈین لابی. ہم دیکھتے ہیں جس طرح سینیٹر پال کی اسپیچ تھی جو کہ ہمیشہ اگینسٹ پاکستان بات کرتے ہیں اور ہی از نون ایز انڈین لابسٹ ایز ویل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس ابھی یہ چیزیں اس چیز کا فقدان ہے اور ہم ابھی اس کے اندر بہت پیچھے ہیں ان سے؟ دیکھیں یہ مسئلہ صرف لابنگ کا نہیں ہے، اب معاملات بہت مختلف ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب US کانگریس جو ہے ظاہر ہے ان کی مختلف جو ہے کانسٹیٹوئنسیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس کے اندر جہاں جہاں جو ان معاہدوں کے تحت جو 60 سے زیادہ معاہدے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ کیے گئے ہیں وہاں آپ کے پاس جو ہندوستانی صنعت ہے، جو ہندوستانی وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر امریکہ کا جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر حصے دار ہے. ہمارے پاس اس کے برعکس جو ایک تھریٹ بن رہی ہے پاکستان کے لیے اور بلکہ چائنا کا انٹرسٹ جو ہے اٹامک کوریڈور کے حوالے سے وہ بھی اس وقت خطرے میں نظر آتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جو افغانستان، ایران اور انڈیا خاص طور پہ بیٹھ کے اگر یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بن جائے گی. دیکھیں آپ کے لیے تھریٹ نہیں بنے گی کیونکہ چاہے آپ معاملے کو ایک طرف دیکھیں یا دوسری طرف دیکھیں آپ جغرافی کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس میں کوئی دو حقیقت نہیں ہے کہ جو راستہ پاکستان جو اقتصادی راہداری کا راستہ ہے جو پاکستان سے گزرتا ہے، چاہے آپ سینٹرل روٹ دیکھیں، سینٹرل روٹ دیکھیں، ناردرن روٹ دیکھیں یا ایسٹرن روٹ دیکھیں، تینوں جو راستے ہیں جس میں آئل گیس پائپ لائنز ہیں، جس میں آپ کے پاس ریل نیٹ ورکس ہیں، جس میں آپ کے روڈ نیٹ ورکس ہیں، وہ تقریباً 2200 کلومیٹر سے 2700 کلومیٹر تک ہیں لیکن اور ایک ملک سے گزر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اب آپ افغانستان میں دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ افغانستان شاید
ایک ملک ضرور ہے بطور ایک ریاست، لیکن اس کے ہر صوبے کے اندر نہ صرف آپ کے پاس مختلف گورنرز ہیں، مختلف وار لارڈز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے چاہ بہار تک پہنچتے پہنچتے بھی ظاہر ایران بھی قیمت لے گا، یعنی کہ ایک ملک کے بنسبت دو ملک اور دو ملکوں کے بنسبت اگر آپ افغانستان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو 20 یا 22 اور مختلف جگہوں پہ آپ کو ٹیکسز دینے پڑیں گے، پھر انسٹیبلٹی بھی۔ دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں سینٹرل ایشین روٹ استعمال کرتے ہیں، تو سینٹرل ایشین روٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نہ صرف جغرافیائی طور پر اضافہ ہوگا، انڈین پریزنس ہمیں ملتی ہے وہاں اضافہ ہوگا، انڈین پریزنس ہمیں ملے گی وہاں پہ، اس بہانے ان کی پریزنس وہاں پہ۔ دیکھیں ہندوستان کی ہم دو چیزیں بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس خطے میں ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے کشمیر کا وہ بھی ادھر دکھایا گیا، تو یہ ایک گمک ہے جو کھیلی جا رہی ہے اور ایک امپریشن اب یہ ہر درمی کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے، کشمیر کے اوپر انہوں نے قبضہ جو کیا ہوا ہے وہ ایک لیگلائز ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ان کے میڈیا میں یہ خبر خاص طور پہ جب پٹھان کوٹ کی بات کی جاتی ہے تو پٹھان کوٹ کو اگین وہ پاکستان کو اپنی خفت مٹانے کے لیے بلیم کرتے ہوئے اور ریڈ وارنٹ کا جو ایک ایشو بنا رہے ہیں انٹرپول کے تھرو، وہ ایک ڈرامہ ہے، اور وہ ریڈ وارنٹ نکلوانا اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے بندے سے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ وہ اپروچ ہے جو کہ بھارت کی پاکستان کے حوالے سے ہے، اور کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام، تو یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ اپنی غلطیوں کو بھی، جو کہ ابھی اپنی تفتیش ان کی مکمل نہیں ہوئی، ابھی ان کے بہت سارے کوسچن مارکس موجود ہیں پٹھان کوٹ کے حوالے سے، ان کی اسمبلی میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کو براہ راست بلیم کر کے، اور ہماری غلطی شاید یہ کہ ہم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، فوراً تفتیش کی بات کی اور ایف آئی آر کاٹ لی، یہ صورتحال ہمیں بڑی اپسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے پوزیشن کو، کہ پاکستان اپنا کیس اس حوالے سے ان سے دو ٹوک الفاظ میں بات نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے آپ ان کو تھوڑا سا آپ ان کو فلیکسیبلٹی دیتے ہیں، وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ انڈیا سے اس کو تو انٹرپول کے ذریعے بلوائیں، نہیں، وہ حکومت کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا شکوہ انڈیا سے تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ سو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے مفادات کی نگہداشت اس طرح نہیں کی جس طرح کے ایک الرٹ قوم کو کرنی چاہیے۔ جماعت علی شاہ کا دکھ ہے تو وہ بھی ہمارا ہی ہے، اور بعد میں بھی کسی نے اس سے نہیں پوچھا۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو سٹرکچرز ہیں، یہ ڈیمز ہیں، اگر یہ بن چکتی ہیں، بن گئی ایک دفعہ، چل نکلا معاملہ، تو پھر آپ اس کو چیلنج کریں تو اس کا یوزلی نتیجہ آپ کے خلاف آئے گا۔ اس کا میں اگر آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، میں یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے، اس کو اگر دیکھا جائے 1 2 3 4 5 6 7 درجنوں کے قسم کے انہوں نے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں، وائلیشن، کھلی وائلیشن، کہ اس کا شکوہ آپ اس سے نہیں کر سکتے۔ انڈیا تو کرے گا وہ چیز، دیکھیں نا، یہ پانی والی دہشت گردی تو آپ کے خلاف بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ ٹیک اپ کرتے ہیں؟ جب آپ تباہ کر دی، دیکھیں نہیں، جب آپ کے 8 سال گزرے ہیں صرف ہندوستان کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہ جی ہم آپ سے مذاکرات کریں، مذاکرات کے لیے منت سماجت کرتے ہوئے، مذاکرات میں کیا بات ہوگی وہ تو بات کی بات ہے۔ تو ایک جو کمزور حکومتیں ہیں ان کے سٹانس بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ منسلک ہو گئے کہ اس خطے کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال رہے، جیسے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے 1 مہینے پہلے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ 20 سالوں تک اور افغانستان میں آئندہ 20 سالوں تک جو ہے انسٹیبلٹی رہے گی، یعنی کہ یہ علاقہ یہ خطہ غیر مستحکم رہے گا۔ یہ ان اسیسمنٹس کی بیسس کے اوپر ہے، یہ تمام انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز کی بنیاد کے اوپر ہے، جو چاہتے ہیں کہ وسعت جس میں جاری رہے۔ تو یہ اکنامکس ہیں، اس میں معیشت ہے، اس میں مختلف امریکہ کے اندر کے جو ادارے ہیں ان کے مفادات منسلک ہیں، جو پاکستان کو بطور ایک مسئلہ دیکھ کے اپنے پیسے اور اپنے پروگرامز کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کی صنعت کا مسئلہ ہے، اور پھر آپ کی بالکل جو ہے ایبسنس کہ آپ کی طرف سے کوئی منظم طریقے سے وہاں کام نہیں ہو رہا۔ آپ کے جو وہاں لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھے عہدوں پہ فائز ہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے منظم نہیں ہے، اپنی انفرادی وجہوں کی وجہ سے، نہ آپ ان کو اسٹیٹ لیول پہ ذرائع دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو پاس بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کے خلاف جو پالیسی ہوتی ہے یا آپ کے لیے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اس میں اتنی جو ہے اسٹرینتھ نہیں ہے یا قوت نہیں ہے۔ ہمیشہ سے پینٹاگون مضبوط رہا ہے، لیکن کیونکہ پینٹاگون اس وقت دنیا میں 3 مختلف جنگیں لڑتا